بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسے اپنی خاص بندی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا انتظام فرمایا؟ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی وہ عورت جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کون تھی؟ آئیے جانتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایسی سچائیاں جو آپ کے دل کو بدل دے گی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے قریش کی خواتین کو مدد کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم بنت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا، جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت زمین پر نور پھیل گیا اور آسمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی، حالانکہ اپنے پچھلے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کی مدد لی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں صبر و تقویٰ اور اللہ کی رضا کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم کی والدہ بنی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اہل بیت کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ عز و جل پر کامل یقین، صبر اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنا کیسے ممکن ہے۔ آئیے ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتی، پھر اپنے لیے، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، امی جان آپ ہمارے لیے کب دعا کریں گی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ آپ کا صبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سخت دور آئے، مگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ غریب زندگی، کم کھانا، زیادہ محنت، مگر دل میں صرف اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے اور فرماتے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹی، بیوی اور ماں کا بہترین کردار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کردار ادا کیا جو رہتی دنیا تک ایک معیار ہے۔ کبھی شوہر سے شکایت نہ کی، ہمیشہ محبت، خدمت اور عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ وفات اور وصیت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے کچھ مہینوں بعد ہوئی۔ وصیت کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے تاکہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ایسی حیا اور ایسی عظمت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں
زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عزت، صبر اور اللہ کی رضا ہی اصل کامیابی ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں ان کی سیرت کو اپنائیں اور جنت کی راہ پر چلیں۔